اب دیکھیں، میرا خیال ہے کہ بلوچستان سے جو مذمت کی آوازیں بلند ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی جن لوگوں کی، وہ ابھی تک نہیں. مثال دیا رہی ڈاکٹر مہرنگ بلوچ. ڈاکٹر مہرنگ بلوچ خاموش ہیں اور اس ظلم پر مسنگ پرسنز کے خلاف وہ آواز اٹھاتی ہیں. ہم بھی ان کی آواز میں اپنی آواز شامل کرتے ہیں. مسنگ پرسنز کا پتہ چلنا چاہیے، لیکن یہ بھی ایک بڑی الجھی ہوئی کہانی ہے. کوئی ان میں سے کوئی مصر، کوئی سیریا چلا گیا، کوئی عراق چلا گیا، کوئی ایران چلا گیا، اور کوئی پہاڑوں پہ چڑھ گیا، اور کوئی میدان میں لڑتا ہوا مارا گیا. یعنی لیکن وہ سارے جو ہیں ہمارے سیکورٹی اداروں کے ذمے لگا دیے جاتے ہیں کہ انہوں نے گویا سب کو باندھ کے رکھا ہوا ہے. بعض دہشت گردی میں بھی ملوث پائے گئے اور دہشت گردی میں ملوث ہوتے ہیں، اور پھر کوئی ایران کی قید میں ہے، کوئی کسی کی قید میں ہے. تو بہرحال لیکن جو بھی ان کا سراغ لگایا جانا چاہیے، پتہ کرنا چاہیے. اور لیکن جو ڈاکٹر مہرنگ بلوچ ہیں، انہوں نے کتنا بڑا ہنگامہ کیا، کتنا بڑا اجتماع کیا، اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کی، مگر اس پر ابھی تک وہ خاموش ہیں. اور بلوچستان کے بڑے بڑے لیڈر ہیں کئی، ان کی طرف سے بھی میں نے مذمت کے الفاظ نہیں سنے. اور ان میں بڑی ہمارے سیاسی رہنما بھی شامل ہیں. میرا تو خیال ہے کہ مجھے اختر مینگل صاحب کا کوئی بیان بھی سنائی نہیں دیا. حالانکہ وہ تو 6 نکات جو ہیں وہ ہمیشہ لے کے پھرتے رہتے تھے. ڈاکٹر عبد المالک بلوچ ہیں، اور دوسرے جتنے بھی ہمارے بلوچ رہنما ہیں، اور وہاں ان کو بھی شدت سے اس کی مذمت کرنی چاہیے تھی. کیونکہ جمہوری حقوق کے لیے لڑنا اور بات ہے، اور بے گناہ انسانوں کو، نہتے لوگوں کو نشانہ بنانا اور وہ اور بات ہے. تو دنیا کا کوئی خطہ جو ہے ایسا نہیں ہے، اور کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو اس طرح کے کسی بھی اقدام کی اور کارروائی کی سپورٹ کر سکے. کوئی نظریہ ایسا نہیں ہے جو اس کو سپورٹ کر سکے. بے شک. شامی صاحب جو شدت سے کنڈمنیشن ہونی چاہیے تمام بلوچستان کے رہنے والوں کی طرف سے، وہاں مجھے کچھ افسوس ہوا ہے کہ آوازیں اتنی شدت سے بلند نہیں جن سے ہم توقع کر رہے تھے. بالکل. اچھا، محسن نقوی صاحب سر آج پہنچے. دوسری بات ایک اور ہے. جی دیکھیں، یہ بلوچستان کی حکومت جو ہے، اس کو میں عرض کروں گا بگٹی صاحب سے کہ وہ ان شہید ہونے والوں کو کمپنسیشن دیں بلوچستان کی حکومت کی طرف سے. اچھا. جو لوگ شہید ہو گئے ہیں، جن کو نشانہ بنایا گیا ہے، ٹھیک، بے شک ان کا تعلق کہیں کسی اور جگہ سے ہے، لیکن بلوچستان کی سرزمین پہ یہ واردات ہوئی ہے، تو ان کو چاہیے کہ ان کی کمپنسیشن ان کے لیے اعلان کریں. اور ابھی ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس میں سندھ کے بس کے حادثے میں سندھ کے لوگ جو ہیں وہ نشانہ بن گئے تھے. وہ بھی بلوچستان میں حادثہ ہوا تھا، بلکہ ایران میں. اس کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں، انہوں نے ایک لاکھوں روپے کمپنسیشن کا اعلان کیا. میں کوئی رقم سجیسٹنگ کرنا چاہتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی یعنی مقدار جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور بگٹی صاحب اس کا اعلان کریں اور ان کو در تلافی جو ہے ادا کریں. ٹھیک ہے. یہ اگرچہ کہ ان جانوں کا کوئی ان کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی، وہ تو انمول لوگ تھے جن کے گھروں کے چراغ گل، لیکن اس سے بھی ایک ذرا قرار آئے گا اور ایک ہمارے میسج ملے گا بلوچستان کی طرف سے خیر سگالی کا. تو یہ میرا خیال کام کرنا چاہیے. اچھا شامی صاحب سر، ذرا اس مسئلے کی طرف بھی ہم نے جانا ہے. یہ جو مسئلہ ہے جو بین الاقوامی پھر جو سرمایہ کاری آ رہی ہے، اس کو کیا نقصان پہنچانے کے لیے یہ مضموم کوششیں کی جا رہی ہیں. سید محمد علی صاحب بھی ہمیں جو ہے جوائن کر رہے ہیں، بلکہ کر لیا ہے انہوں نے. لیکن اس سے پہلے سر میں صرف دکھانا چاہ رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب جو فرما رہے ہیں کہ آپریشن کے لیے پیسے اور یہ سارا سب کچھ، لیکن محسن نقوی صاحب جو کوئٹہ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اس کے لیے کسی آپریشن کی ضرورت نہیں. تو ذرا وہ کیا کہا، ذرا آپ کو دکھا دیتے ہیں. دکھائیے جی. بہت کانفیڈنٹ ہو کے کہہ رہے ہیں وہ. ایک ایس ایچ او کی مار ہے یہ دہشت گرد.
ٹھیک ہے اب کچھ کر کے دکھائیں. یہ دہشت گرد جو ہیں وہ تو چھپ کے وار کرتے ہیں, کھلے وار تو کرتے نہیں. اور دوسری بات یہ کہ بہرحال وسائل کی تو ضرورت ہوگی. ایس ایچ او لڑے, ایف سی لڑے یا فوج لڑے تو وسائل کی ضرورت ہوگی, تربیت کی ضرورت ہے. تو ہمیں توقع رکھنی چاہیے. اور محسن نقوی صاحب جو ہیں, جو دعویٰ انہوں نے کیا ہے, اللہ کرے وہ اسے پورا بھی کر سکیں. ٹھیک ہے. اور امن اور چین نصیب ہو بلوچستان کے لوگوں کو بھی اور پورے پاکستان کے لوگوں کو بھی. ہم دعائی کر سکتے ہیں. جو انہوں نے ایک جذباتی طور پر ایک اظہار خیال کیا ہے, اس کی گرفت کرنے کی بجائے میں دعا کی جائے تو بہتر ہے.